اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ پہلا سبق، اچھا باپ بننا، ایکٹیو فادرنگ۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ قرآن میں والدین اور بچے کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو ایک باپ اور اس کے بچے کے درمیان ہے، جیسے لقمان اور ان کے بیٹے کے درمیان مکالمہ، حضرت یعقوب علیہ السلام اور سورہ یوسف میں ان کی اولاد، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا۔ قرآن میں ماں اور اس کے بچوں کے درمیان ایک بھی مکالمہ نہیں ہے، حتیٰ کہ مریم علیہ السلام کے درمیان بھی نہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ روایتی طور پر ہم میں سے بہت سے بچوں کے لیے معلم کے طور پر ماؤں کے اہم کردار سے واقف ہیں، تاہم قرآن کے متعدد اقتباسات سے جو ایک باپ اور اس کے بچے کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بیان کرتے ہیں، یہ ہمیں یہ اندازہ لگانے کی تاکید کرتا ہے کہ قرآن تمام باپوں کو اپنے بچوں کی پرورش میں فعال اور مثبت کردار ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر میں باپ بنے اور باپ کے اس تحفے پر خوش تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ عمر کے اس فرق کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے نقطۂ نظر میں دلچسپی ظاہر کی جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں قربان ہونا ہے، تو بتاؤ تم کیا سوچتے ہو؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، اے میرے پیارے باپ، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ سورہ ابراہیم میں ہے، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی بلکہ آنے والی اولاد کے لیے بھی۔ ایک اور آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے میں اللہ تعالیٰ کی خدمت کے بعد اپنے بچے کے ساتھ دعا کی۔ سورہ بقرہ میں ہے، اے ہمارے رب اور ہمیں اپنا فرمانبردار مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت بنا جو تیرا فرمانبردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ بچوں کی اچھی پرورش کی اہمیت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا کے حکم سے آگاہ کیا گیا تو ان کا جواب خدا سے ان کی اطاعت اور وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جملہ استعمال کیا جو عربی میں پیار بھرے احساس کو ظاہر کرتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ الفاظ کا انتخاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے ساتھ حسن سلوک یعنی ادب اور اختیار اور طاقت کے بجائے محبت اور پیار سے پیش آنے کے انداز کو نمایاں کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو محض خدا کے حکم سے آگاہ نہیں کیا، اس کے بجائے انہوں نے اس معاملے پر اپنے پیارے بیٹے کی رائے طلب کی جب انہوں نے کہا، فانظر ماذا تری، تمہارا نظریہ کیا ہوگا؟ سورہ صفات میں ان کے لیے ایک اہم نقطے کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اقتدار کے عہدے پر رہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے کے لیے آمرانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔